آپ سیاست کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سونگ لیتے ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ 26 مارچ کو آپ نے کہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں گے، مگر مجھے بتائیے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا؟ ایک سوچ یہ بھی تھی کہ نو کانفیڈنس موشن آ سکتا ہے وزیر اعظم کے خلاف، اور اگر نو کانفیڈنس موشن آتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ کرے گی، مگر سپورٹ کر کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن آ سکتا ہے؟ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ایسے آثار نہیں لگ رہے کہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے وزیر اعظم کے خلاف۔ دیکھیں، جو ہمارے آئین میں نظام ہے نو کانفیڈنس کا، اس کی چند بنیادی ضروریات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چل رہا ہو، ملک قانون کے مطابق ملک چل رہا ہو، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو، انٹیلیجنس کے ادارے اور فوج سیاست میں انٹرفیئر نہ کریں۔ یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو آپ اس ملک پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے عدم اعتماد میں کرنا ایک اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، کیونکہ آپ نے 172 لوگ اسمبلی کے اندر لانے ہیں۔ جب آدھوں کو پولیس اٹھا کر لے جائے گی، کچھ کو نیب لے جائے گی، کچھ کو ایف آئی اے لے جائے گی، تو پیچھے بچے گا کون؟ اس اسمبلی کے اندر میں شاید ان 2-3 افراد میں سے ہوں جنہوں نے ایک عدم اعتماد میں حصہ لیا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس وقت 119 لوگ چاہیے تھے، ہم نے 124 سے شروع کیا، اکثریت ہمارے ساتھ تھی۔ جب معاملہ ختم ہوا تو 114 لوگ رہ گئے تھے، کچھ کو پولیس لے گئی، کچھ خود بھاگ گئے۔ تو یہ ساری کیفیت ہوتی ہے عدم اعتماد کی۔ تو عدم اعتماد کے لیے ملک کا آئین کے مطابق چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے شاہد خاقان عباسی صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح مریم نواز صاحبہ لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ ہے ان سے گئی، ان سے یکجہتی کا انہوں نے اظہار کیا۔ ڈی چوک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسلام آباد میں ہیں۔ آپ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، کب سے چلا آ رہا ہے، اس کو گریو ہیومن رائٹس وائلیشن کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 3 حکومتیں آئیں اور گئیں مگر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں؟ کیا اتنا مشکل ہے ان لوگوں کو بازیاب کرنا؟ جی، اس کا بھی حل جو ہے وہ آئین کے مطابق ملک چلانے میں ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے کمیشن بھی بنایا مسنگ پرسنز کا، اس کے چیئرمین آج نیب کے چیئرمین بھی ہیں، دونوں عہدے رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے 50 میٹر سے کم پہ ان صاحب کا دفتر ہے۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آ کر ان سے بات کر لیتے۔ یہ اگر یہ لوگ مجرم ہیں تو ان پر الزام جرم لگائیں، ان کو پروسیکیوٹ کریں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج 21ویں صدی کے اندر یہ ممالک نے یہ کام چھوڑ دیے تھے، ختم ہو گئے دنیا میں، ہم نے آج بھی وہ کام پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، کوئی آدمی مجرم ہے، اس کو قانون کے مطابق پروسیکیوٹ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ ادارے بنے ہوئے ہیں، میں نے کہا مسنگ پرسنز کا ایک ادارہ موجود ہے، اس کا ایک دفتر موجود ہے، ہائی رائز دفتر ہے، اس کے اندر پورا سٹاف بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے جو چیئرمین ہیں وہ سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے، آج نیب کے چیئرمین بھی وہی ہیں، دونوں جگہ سے تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ان کو توفیق نہیں ہو سکی کہ یہاں پر آ کر کم از کم ان کی بات سن ہی لیتے۔ اگر کر نہیں بھی کچھ سکتے تو آ کر بات سن تو لیں۔ جو وزیر داخلہ ہیں روز وہاں سے گزرتے ہیں، وہاں سے 1 منٹ بات سن تو لیتے نا ان کی۔ یہ ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت سے لوگ آپریٹ کرتے ہیں، بہت سے جو لوگ یہ جو آج مسنگ ہیں یہ مجرم بھی ہوں گے، لیکن آپ کا آئین کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس ان کا حق ہے۔ ہم ہمیشہ اس ملک میں ڈیو پروسیس کو بھول جاتے ہیں۔ جس ملک میں سابقہ وزیر اعظم کو ڈیو پروسیس نہ ملے، سیاستدانوں کو ڈیو پروسیس نہ ملے، ملک کے پارلیمنٹیرینز کو ڈیو پروسیس نہ ملے، تو باقی لوگ کیا توقع کریں کہ ڈیو پروسیس کب ملے گا ان کو؟